اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، آپ کی خدمت میں معاملات کے سلسلے میں بحث چل رہی ہے، جس میں بتایا کہ معاملات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مستحب ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو واجب ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو حرام ہیں، جس میں سے آپ کی خدمت میں گزارش کیا کہ وہ چیزیں کہ جو نجس ہیں، اعیان نجسہ، ان کا بیچنا اور خریدنا حرام ہے. جیسے نشہ آور چیزیں، غیر شکاری کتا، سور، ان چیزوں کا بیچنا حرام ہے. بربنائے احتیاط مردار کا بیچنا بھی حرام ہے، مگر اگر اس سے کچھ حلال فائدہ ممکن ہے تو کچھ نجس چیزوں کو بیچ سکتے ہیں ان کے علاوہ جن کا ذکر کیا، یعنی کتا، سور اور نشہ آور یعنی شراب یا کوئی بھی نشہ آور چیز جو ہے اس کا بیچنا خریدنا حرام ہے. یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے، اس سے کوئی حلال فائدہ لینا ممکن نہیں ہے. کتے میں ایک صورت ہے جائز ہے، جب وہ کتا جو ہے ٹرینڈ کیا ہوا ہو، معلم ہو، یعنی سکھایا ہوا کتا اگر ہے شکار کرنے کے لیے تو اس کو بیچ سکتے ہیں، اس شکاری تعلیم دینے کی بنیاد پر، کتے کی بنیاد پر نہیں. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ کتے کو بیچنے کا جو جواز پیدا ہوتا ہے وہ کتے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ جو اس کو ٹرینڈ کیا گیا ہے اس ٹرینڈ کرنے کی بنیاد پر ہے. اب اس کے بعد ہے پیشاب، پخانہ، خون، یہ چیزیں بھی نجس ہیں. کیا یہ بیچ سکتے ہیں؟ کیا یہ بھی بیچ نہیں سکتے، مگر یہ کہ اس سے کوئی حلال فائدہ مل رہا ہو، جائز فائدہ مل رہا ہو. جیسے خون، کسی مریض کی جان کو بچانے کے لیے خون کا بیچنا یا خریدنا یہ جائز ہو جائے گا اس صورت میں جبکہ مریض کو تزریق کرنا ہے، اسے چڑھانا. اسی طرح سے پیشاب پخانے کو اگر کھاد بنائی جا رہی ہے اور کھیت وغیرہ میں فصل میں اس کو استعمال کرنا ہے تو جائز ہے، لیکن بربنائے احتیاط آیت اللہ العظمیٰ سستانی کا فتویٰ ہے کہ بربنائے احتیاط اسے بھی ترک کرنا چاہیے، یعنی بیچنا یا خریدنا نہیں چاہیے. اس کے بعد آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا غصبی مال کی خرید و فروخت. وہ مال کی جو ہمارا نہیں ہے، کسی دوسرے کا ہے، غصب کر لیا. اب چاہے آپ نے غصب کیا ہو، آپ سے مراد آپ لوگ موجود نہیں، یہ انداز ہے گفتگو کرنے کا، مطلب یا کسی بزرگ نے، باپ نے، دادا نے غصب کیا ہے کسی کا مال، اگر ہمیں اطلاع ہے تو ہم اس کو نہ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں. اور بلکہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ مال غصبی ہے تو وہ معاملہ صرف یہ نہیں کہ بیچ نہیں خرید نہیں سکتے، اگر بیچ اور خرید دیا بھی ہے تو وہ معاملہ باطل ہو جائے گا. دو کنڈیشن ہے اس میں، دو چیزیں ہیں. ایک مرتبہ کہ بیچنا اور خریدنا حرام ہے غصبی مال کا، تو ایک حرام کام انجام دیں گے. اگر ہم بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں غصبی مال کو تو ہم ایک حرام کام انجام دے رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ معاملہ باطل ہے، یعنی جو ہم نے بیچا اور خریدا، بیع کیا، تو یہ بیع ہوئی نہیں، یہ باطل ہے، یہ واقع نہیں ہوگا. یہ معاملہ جو ہے دراصل وجود میں نہیں آئے گا. ایک صورت میں وہ صحیح ہو جائے گا کہ اصل جس کا مال ہے وہ اجازت دے دے،
مثلا زید کا مال ہے، زید کے ہاتھ سے شکر چوری کر کے لے آئے تو وہ غصبی کہلائے گی، چھین کے لے آئے وہ غصبی کہلائے گی، بغیر اس کی اجازت کے اٹھا لے آئے یہ ساری چیزیں غصبی کہلائیں گی۔ اب یہ زید کے مال کو ہم نے بیچ دیا، تو ہم نے جو بیچا یہ حرام کام کیا ایک، اور یہ مال جس سے ہم نے پیسہ لیا وہ مال واقع یہ بے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، یہ تجارت واقع نہیں ہوئی۔ اس بنیاد پر جو پیسہ وہ ہم کو دے گا اس پیسے کے ہم مالک نہیں ہوں گے، اس مال کو دے کر کے جو قیمت ہم کو ملے گی ہم اس کے مالک نہیں ہوں گے۔ ایک صورت میں یہ بے صحیح ہو جائے گی، بیچنا یعنی تجارت صحیح ہو جائے گی، کب؟ جب زید کو پتہ چلے گی معصوم صاحب نے بیچ دیا اور وہ کہے گی ٹھیک ہے ہم نے اجازت دے دی، تو یہ بیچنا صحیح ہو جائے گا۔ اب مسئلہ ہے کہ کیا ہم اس کی قیمت کے مالک ہو جائیں گے؟ کہا نہیں، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس پیسے کو جو قیمت کے طور پر ہم نے لیا ہے وہ اس کو ہم زید تک پہنچائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ اسی لیے چوری کا مال اور چھینا ہوا مال سستے میں مل رہا ہے لہذا خرید لیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ہوا دو۔ تیسرا، ان سکوں سے یا ان پیسوں سے تجارت کرنا کہ جس کا اعتبار ختم ہو گیا ہو، اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں کھوٹے سکوں سے۔ کھوٹے سکوں سے اگر ہم تجارت کر رہے ہیں، ڈپلیکیٹ نوٹ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے، اب وہ چاہے اے ٹی ایم ہی سے نکل آئی ہو، آج کل یہ بھی ہوتا ہے، ڈپلیکیٹ نوٹ اے ٹی ایم سے نکل آئی، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ نوٹ جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ہے، تو ہم اس کو رات کے اندھیرے میں منڈی میں لے جا کے چلا دیں گے، جائز ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں، یہ جائز۔ ایسے پیسوں سے تجارت کرنا کہ جو کھوٹے ہوں وہ جائز نہیں ہے۔ ایسے وسائل کی تجارت کرنا کہ جو مخصوص ہو حرام کام کے لیے، جس سے حلال فائدہ کوئی اٹھانے کا امکان نہ ہو، ایسی چیز ہے کہ جو بنائی ہی گئی ہے، مینوفیکچر ہوئی ہے کاہے کے لیے؟ حرام کام کے لیے۔ ایسی چیز کوئی ذہن میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ جیسے سلیب، اس سے کوئی حلال فائدہ آپ نہیں لے سکتے، وہ حرام ہی کے حرام ہے اس کا پہننا بھی۔ جیسے سلیب سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ سلیب نہیں سمجھے؟ یہ جو دیکھا نا عیسائی لوگ پہنتے ہیں، ایک شکل ہوتی کراس، وہ اس کا بیچنا اور خریدنا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام، اس سے کوئی دوسرا حلال فائدہ آپ نہیں لے سکتے۔ اسی طرح سے جوا اور قمار کے آلات، قمار وغیرہ کے آلات، جوئے کے آلات، یہ تاش یا اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں، شطرنج وغیرہ، چیس، یہ سب جو ہے کیا ہے؟ حرام ہے، اور ان کے وسائل کو، ان کے سامان کو بیچنا بھی اور خریدنا بھی کیا ہے؟ حرام۔ لہو و لعب کی چیزیں، وہ چیزیں کہ جو لہو و لعب کے لیے ہو، بیکار کام کے لیے ہو، جس سے اللہ سے انسان دور ہو جاتا ہے، گانا بجانا، یہ چیزیں، ان کو بھی بیچنا خریدنا حرام۔ اب رہا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو 2 in 1 ہیں، یعنی اس سے حلال فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور حرام فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لائک دس ٹیلی ویژن، موبائل فون، ٹیپ ریکارڈ، ریڈیو، اس سے آپ خبریں بھی سن سکتے ہیں مثلا، اور اس سے گانا اور حرام پروگرام بھی جو اس سے آ رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ ان کے بیچنے اور خریدنے کا جواز ہے اس شرط کے ساتھ کہ جب وہ خود اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر یہ اطمینان رکھتا ہو کہ یہ حرام کام میں استعمال نہیں ہوگا۔
مثلا ٹیلی ویژن ہم گھر میں لا کے رکھ رہے ہیں تو پہلی فرصت میں تو ہم کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم کبھی اس پر فلم یا ناچ گانے والی چیزیں، حرام چیزیں آئیں تو ہم نہیں دیکھیں گے۔ ایک ہم چلے جائیں گے دفتر تو ہماری بیوی بھی نہیں دیکھے گی اور ہمارے بچے بھی نہیں دیکھیں گے۔ ہم کو اس پر اطمینان نہیں تھا، اس لیے ہم نے ٹی وی اپنے گھر میں سے بیچ دیا۔ ہمارے بچے جب بڑے ہو گئے اور ہم کو اطمینان نہیں تھا تو ہم نے دے دیا دوسرے کو۔ تو یہ چیزیں اس صورت میں جائز ہیں کہ جب آپ کو یہ اطمینان ہو کہ یہ حرام کام میں استعمال نہیں ہوں گی، صرف حلال کام میں استعمال ہوں گی، تو ان چیزوں کو جو مشترک ہیں، حلال اور حرام دونوں اس سے استفادہ ہو سکتا ہے، تو اس کو رکھ سکتے ہیں، اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، اس کو خرید بھی سکتے ہیں، لیکن یہ شرط ہونی چاہیے کہ ہم اور ہمارے گھر والے اس کو غلط کام میں استعمال نہیں کریں گے۔ ایسا معاملہ کہ جس میں دھوکہ دڑی ہو، دھوکہ ہو اور غش ہو، فریب کاری ہو، مکاری ہو، ایسا معاملہ کوئی بھی چیز کا، اچھی چیز میں خراب چیز ملا کے دے دینا، مثلا گھی میں چربی ملا کے دینا، مثلا دودھ میں پانی ملا کے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ حرام۔ ایک دوسری اس کی قسم آتی ہے واقع کے خلاف پیش کرنا، وہ بھی دھوکہ شمار ہوتا ہے۔ مثلا باسی سبزی ہے، پانی وانی اس پر ذرا مار دیے، چھڑک دیے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بالکل تازی ہے، تو یہ بھی جائز نہیں۔ یعنی جو ہے وہی رہنا چاہیے، جو ہے اس کے خلاف دکھانا نہیں چاہیے۔ تیسری چیز ہے کہ ایک جنس کو کسی دوسری شکل میں پیش کرنا، جنس وہی ہے لیکن شکل بدل دیا۔ مثلا سونے کو بغیر خریدار کی اجازت سے اس کو کوئی دوسری شکل میں ڈھال دیا، بسکٹ تھا نکلس بنا دیا بغیر خریدار کی اجازت کی، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہے سونا ہی ہے، 24 کیرٹ کا تھا، یہ بھی 24 کیرٹ کا ہے، وہ مثلا 10 گرام کا تھا، یہ بھی 10 ہی گرام ہے، کوئی فرق نہیں آیا، شکل بدل گئی، صرف شکل بدلی ہے۔ بسکٹ سے کیا ہو گیا؟ نکلس کی شکل اختیار کر لیا، کہا وہ بھی جائز نہیں ہے اگر خریدار اس سے راضی نہیں ہے۔ جنس کے عیب کو چھپانا، جو جنس ہم بیچ رہے ہیں اس کے عیب کو چھپانا اس صورت میں حرام ہے کہ جب خریدنے والا آپ کے اوپر بھروسہ رکھ رہا ہو کہ یہ آدمی ہم سے دھوکہ نہیں کرے گا، تو اس صورت میں اس کے عیب کو نہ بتانا یہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ یہ تو ہوئے حرام معاملات۔ اب ٹائم کتنا بچا ہے؟ ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے۔ اب آپ کی خدمت میں ہم گزارش کر دیں چند مسئلے۔ ایک تو ہم نے بتا دیا کہ آلات مشترکہ جو حلال اور حرام دونوں میں یوز ہوتے ہیں اس کو خرید اور بیچ سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ جب خود پر بھی اطمینان ہو اور گھر والوں کی طرف سے بھی اطمینان ہو۔ وإلا ہم کو اپنے اوپر اطمینان ہے کہ ہم نہیں دیکھیں گے، فلم نہیں دیکھیں گے، گانا نہیں سنیں گے ٹیلی ویژن پر، لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے گھر والے نہیں مانیں گے، وہ دیکھ لیں گے، تو ان کی گمراہی کا سامان ہم نے مہیا کیا ہے، ذمہ دار تو ہم ہی ہوں گے کیونکہ ذمہ دار گھر کے ہم ہیں، تو ہم نے مہیا کیا ہے، تو اگر وہ 10 ڈنڈا کھائیں گے تو 2-4 ڈنڈے کے مستحق ہم بھی بنیں گے۔ بیچنا خریدنا جائز ہے اس کا، ہاں چونکہ وہ مشترک ہے۔ آپ اس لیے تھوڑی نہ بیچ رہے ہیں کہ لے جائیے کہ جناب اس سے فلم دیکھیے گا، آپ گانا سنیے گا،
آپ تو کہیں گے بھائی لے جا کے اس سے تلاوت قرآن سنیے گا، اس سے ون چینل دیکھیے گا، اس سے قرآن سنیے گا، اس سے مجلس سنیے گا، اس سے محرم RMS چینل پہ محرم میں جو ہے مجلسیں آئیں گی وہ دیکھیے گا۔ آپ نے ٹی وی یہ کہہ کے دیا، اب وہ جو ہے لے جا کے جو چاہے کرے، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کا ذمہ دار۔ یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ جو ہے جاندار کا مجسمہ بنانا حرام ہے۔ مثلا آدمی کا پتلا بنانا، گائے بھینس بھیڑ بکری کا پتلا بنانا، مجسمہ بنانا جو ہے کیا ہے؟ حرام، احتیاط کی بنیاد پر۔ ابھی آ رہی بات۔ جاندار کا مجسمہ بنانا بربنائے احتیاط جو ہے کیا ہے؟ حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، مٹی سے بنا رہے ہوں، پتھر سے بنا رہے ہوں، فلیز کیا کہتے ہیں کسی میٹل سے بنا رہے ہوں، جس سے بھی بنا رہے ہیں وہ سب جو ہے کیا ہے؟ حرام۔ لیکن اس کو خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے۔ بنا ہوا ہے تو آپ خرید اور بیچ سکتے ہیں۔ اب گھر میں رکھنے والا مسئلہ ابھی رہنے دیجئے، اسی لیے ہم نے پہلے کہا کہ جتنا ہم بولیں اتنا ہی سمجھیے۔ صلوات پڑھیے ایک بار محمد و آل محمد۔ اس کو خرید سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں۔ اس کی پینٹنگ میں کوئی اشکال نہیں ہے، پینٹنگ کر سکتے ہیں، پینٹنگ کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی کیا کہتے ہیں تصویر بنانے میں جو مجسمہ نہ ہو۔ مجسمہ اور تصویر میں فرق ہے۔ تصویر یعنی کسی کاغذ کے اوپر یا کسی کپڑے کے اوپر آپ تصویر بنا رہے ہیں، وہ بنانے میں کوئی قباحت نہیں ہے اور وہ جائز بھی ہے، وہ حرام بھی نہیں ہے۔ لیکن مجسمہ اگر بنا رہے ہیں، چاہے وہ مٹی کا ہو، لکڑی کا ہو، پتھر کا ہو، یا کسی میٹل کا ہو، الومنیم کا ہو، یا مثلا لوہے کا ہو، پیتل تانبے، جس چیز کا بھی ہو، اس کا بنانا حرام ہے۔ بنا بنایا آپ خرید کے لا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ کسی ایسی چیز کا خریدنا یہ ایک خاص مسئلہ ہے۔ روڈ پہ ہم کو ایک آدمی ملا جو ایک قیمتی چیز بہت ہی کم قیمت میں بیچ رہا ہے، جس سے ہمیں اندازہ لگ جا رہا ہے کہ یہ چوری کا ہے۔ ہوتا ہے نا، اگر سستا مل رہا ہے تو لے لیں گے۔ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ سنیے، کسی ایسی چیز کا خریدنا حرام ہے جو چوری کا مال ہو، یا ایسا مال ہو کہ جو باطل معاملے کے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو، یا جوئے کا مال ہو۔ جوئے کا مال، جوئے سے جیت کے لیے آئے ہیں، بیچ دے رہے ہیں، یہ سب جو ہے کیا ہے؟ حرام۔ اور اگر خرید لیا بائی چانس، نہیں معلوم تھا یا نہیں متوجہ تھے، خرید لیا، اب اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ چوری کا تھا یا غصبی تھا یا جوئے کا ہارا ہوا مال تھا، جیتا ہوا مال تھا، تو اس کو اس کے مالک تک پہنچانا آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا یہ مسئلہ؟ یاد رہے گا کہ بھول جائے گا؟ تیسرا مسئلہ ہے کہ نجس چیز کا بیچنا جائز ہے، لیکن اس صورت میں جب کہ آپ اس کی نجاست کے بارے میں خریدنے والے کو بتا دیں۔ مثلا ایک ایسی چیز ہے کہ جو نجس ہو گئی ہے، مثلا فرش ہے، کپڑا ہے، برتن ہے، جو نجس ہو گیا ہے، جس کو دھونے سے پاک کیا جا سکتا ہے، جو دھو کر کے پاک۔ ایک مرتبہ ایسی چیز ہے کہ جو نجس ہے، پاک نہیں ہوگی، اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے کتا سور کا گوشت ہے، کتا سور ہے، یہ اس کو بیچنا خریدنا، کیونکہ یہ پاک کرنے سے پاک
نہیں ہوگا۔ ایک چیز ایسی ہے کہ جو پاک کی جا سکتی ہے، مثلا فرش ہے، برتن ہے، اس کو بیچنا جائز ہے اس صورت میں جب کہ آپ خریدنے والے کو یہ بتا دیں کہ یہ نجس ہے۔ کپڑا ہے، برتن یا فرش وغیرہ، موکیٹ یا قالین وغیرہ ہے، تو اس کو اگر آپ یہ بتا دے رہے ہیں کہ یہ نجس ہے، تاکہ وہ اس کو لے جا کر کے ایسی چیز میں استعمال نہ کرے کہ جس میں طہارت شرط ہے۔ مثلا کھانے پینے کی چیز ہے، نجس ہو گئی، جو دھل کے پاک کی جا سکتی ہے، تو اس کو آپ کو بتا دینا ضروری۔ یا اسی طرح سے پانی ہے، نجس ہے، آپ نے نہیں بتایا تو وہ جا کے اس سے وضو کرے گا، غسل کرے گا، اپنی نماز پڑھے گا۔ اگر ہم نے نہیں بتایا ہے تو ہم اس کے سب کے ذمہ دار ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، 1 منٹ ابھی بچا ہے ہمارا، 2 منٹ 2 منٹ تقریباً۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ کھانے والی اور نہ کھانے والی دوائیں اگر نجس ہیں تو ہم اسے بیچ سکتے ہیں اسی شرط کے ساتھ کہ جس کو ہم بیچ رہے ہیں اسے ہم یہ بتا دیں کہ یہ نجس ہے۔ اب اگر اس کے بعد بھی وہ خریدتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اب مسئلہ ایک رہا، اجمالی آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتے ہیں چونکہ وقت ختم ہو گیا۔ شراب اور نشہ آور چیز، شراب چاہے وہ لیکوڈ فارم میں ہو یا نشہ کرنے والی جامد فارم میں ہو، یعنی ٹھوس ہو، تو اس کا بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ استعمال کرنا تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور ایسا شخص کہ جو شراب یا نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اللہ کی نظر میں، اللہ کی زبان سے وہ ملعون ہے، اس کے اوپر لعنت ہوئی ہے۔ اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ اگلے درس میں، اس کو پوائنٹ بائی نوٹڈ تو یہ لکھ لیجئے اور یاد دلائیے گا، ہم اس پر اور تفصیل آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے کہ نشہ آور چیز کے بارے میں ائمہ اہل البیت علیہم السلام اور قرآن نے کیا فرمایا ہے۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل